الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اور آپ کو بڑی سہولت سے ایمان اسلام نصیب ہوا. مشقت نہیں سہنی پڑی، تکلیف گوارا نہیں کرنی پڑی. ہم نے آنکھ کھولی، مؤذن نے کان میں صدائے دل نواز دی، مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے. ہم بولنے لگے تو ہماری زبان پر اللہ جل شانہ کا مبارک نام جاری کیا گیا. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توتلے لہجے میں پڑھنے لگے تو پورا خاندان خوش تھا. مٹھائیاں بانٹی گئیں. خاندان کا ایک ایک فرد بار بار سن کے خوش ہوتا اور چہرے کی بلائیں لیتا. ہم درس گاہ میں پہنچے، استاد کے سامنے زانوئے تلمس طے کیے. اس نے ہمیں دین سکھایا، قرآن مجید کی تعلیم دی. کتاب اللہ کی تلاوت کرنا سیکھے تو ہمارے ماں باپ پھولے نہیں سماتے تھے. قرآن مجید مکمل ہوا تو مٹھائیاں بانٹی گئیں، رسمیں آمین ہوئی، دوستوں کی دعوت ہوئی، کھانے پہ رشتہ دار بلائے گئے. ہم نے حفظ قرآن کی سعادت پائی تو ہمارے سر پہ عزتوں کی دستار سجی. ہم نے علم دین، درس نظامی اور دیگر علوم و فنون سیکھے تو ہمیں سند امتیاز سے مالا مال کیا گیا اور عزتوں کی مسند پہ بٹھایا گیا. ہم نماز پڑھیں تو محلے میں معزز ٹھہریں، روزہ رکھیں تو عزت پائیں، حج کرنے جائیں تو لوگ دعاؤں سے رخصت کریں، واپس آئیں تو پھولوں سے استقبال کریں. ہمیں دین پر عمل کرتے ہوئے کیا مشکل پیش آئی. ہم تو دین کی راہوں کے مسافر ہوئے تو عزتیں پائیں. ہم نے اللہ کا نام لیا تو لوگوں نے پیار دیا. ہم نے عبادات کے طریقے اختیار کیے تو معاشرے میں شریف کہلائے. لیکن کتنا مشکل اور کٹھن لمحہ تھا
جب کوئی اسلام لاتا تو معاشرے سے کٹ جاتا، سماجی بائیکاٹ کر دیا جاتا، وہ لوگوں سے الگ ہو جاتا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے عالی نسب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، صادق بھی کہلاتے ہیں، امین بھی کہلاتے ہیں، لوگوں کی امانتیں بھی حضور کے گھر میں پڑی ہیں، اپنے فیصلوں میں حضور کو حاکم بھی مانتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی توحید کا اعلان کیا، جب لوگوں کو راہ راست اور راہ حق کی طرف بلایا تو یہ سارے مخالف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے سقے عزیز بھی کتنے دل آزار جملے بولتے ہیں، تباً لک ہنالک سائر الیوم الہٰذا جمعتنا۔ یہ رشتے میں سکا چچا بولتا ہے۔ اللہ اکبر، مشکلیں سہی، تکلیفیں سہی، سماجی مقاطعہ ہوا، سوشل بائیکاٹ ہوا۔ شاب ابی طالب کے 3 سال کس کٹھن حالات میں حضور اور حضور کے غلاموں نے اور خاندان والوں نے کاٹے، حتیٰ کہ درختوں کے پتے کھا کھا کے گزر اوقات ہوتی تھی۔ معاہدہ لکھ کے کعبۃ اللہ کے ساتھ لٹکا دیا گیا، اور یہ اتنے سنگ دل ثابت ہوئے کہ باہر سے کوئی تجارتی قافلہ آتا جس کے پاس اغذیہ ہوتی، کھانے پینے کی اشیاء ہوتی، تو ان کو ادھر جانے نہ دیتے، مبادا کہیں یہ خرید نہ لیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بھوک سے دم توڑ جائیں، اور نیا دین جو لے کر کے آئے ہیں وہ شعب ابی طالب میں اس گھاٹی کے اندر ہی اپنے آخری دن پورے کرے۔ لیکن جس کو اللہ نے سر بلند کرنا ہو، عزت دینی ہو، جس دین کو پوری دنیا کے اوپر غالب ہونا تھا، اس کو کون روک سکتا تھا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت، تندہی، کوشش اور کد و کاوش کے ذریعے لوگوں تک پیغام حق کا ابلاغ کیا۔ سب سے پہلے حضور کی اہلیہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے قریبی دوست، گہرے دوست حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ نو عمر ہے، لیکن سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں جان و دل فدا کروں گا حضور آپ پہ۔ حضرت بلال حبشی اسلام لاتے ہیں، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت سمیہ، حضرت یاسر اسلام لاتے ہیں۔ 38 لوگ ایک ایک کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔ کفار تو چاہتے تھے کوئی دوسرا شخص ان کے ساتھ کھڑا نہ ہو، تو جب 38 لوگ حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ان کے لیے بڑا اذیت ناک لمحہ تھا کہ یہ تحریک جس کو ہم روکنا چاہتے ہیں یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور لوگ ان کے لیے محبتیں اور ان کے لیے پیار پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے قریب سے میرے حضور گزر رہے تھے کہ ابو جہل نے دیکھ لیا اور ہاتھ میں نوکیلا پتھر پکڑا اور حضور پہ حملہ آور ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے کوشش کی کہ الجھاؤ پیدا نہ ہو، لیکن یہ اس بات پہ تلا ہوا تھا کہ حضور کو اذیت دے۔ اس نوکیلے پتھر سے حملہ آور ہو کے حضور کو گہرے زخم دیتا ہے، حتیٰ کہ حضور کے مبارک بدن سے خون بہنے لگ جاتا ہے۔ وہاں سے حضور سین حرم میں پہنچتے ہیں اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ حضور کے چچا حمزہ بن عبد المطلب ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ شکار کھیل کے واپس آ رہے ہیں، اور جب وہ شکار کھیل کے آتے تھے تو بڑا اترا کے چلتے تھے۔ انہوں نے سنا کہ 2 لونڈیاں آپس میں بات کر رہی ہیں۔ اس کو پتا ہوتا نا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے، تو یہ کبھی بھی ایسی چال نہ چلتا، اس کی ٹوری کوئی اور ہوتی۔ تو رک گئے، قدم خود بخود ٹھہر گئے، رک کے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ کہا تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے اور اس کے نازک بدن سے خون بہتا رہا۔ وہ خاموش تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کے زیادتی کی اس پر۔ بس غصے میں بپھر گئے۔ سین حرم کے آس پاس قریش اپنی مسجدیں جمائے بیٹھے ہوتے تھے ٹولیوں کی شکل میں۔ آج امیر حمزہ آئے
اور ابو جہل کو تلاش کر کے اپنی کمان